یہ بھیا آپ نے اختلاف کی بات چھیڑ دی. آپ نے جو اس گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب کے 2 خلفاء کا ذکر کیا، ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب کے جو خلفاء تھے وہ اصل بات یہ تھی کہ یہ نہیں ہے کہ سب نے مولانا سے سلوک اور تصوف کی منازل طے کی تھی، ایسے نہیں ہے. مولانا نے جب یہ دعویٰ کیا اپنے فتاویٰ میں 2 مرتبہ کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے نہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ میں تمہیں اس لیے اس مقام پر فائز کر رہا ہوں کہ تم دیوبندیوں کو کافر قرار دو، اور میں دیوبندیوں کو جڑ سے اکھیڑنے آیا ہوں. جب حضرت نے یہ دعویٰ فرمایا تو اپنے اس دعوے اور اس علم کو پھیلانے کے لیے اس وقت ہندوستان میں جو چوٹی کے افراد تھے، بعض لوگوں کو بغیر بیعت کیے ہی خلافت دے دی. یہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ذکر، اذکار، اسباق، سلوک، مراقبات کیے ہی نہیں، اور اب انہیں کیسے خلافت دے رہے ہیں. اور ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ میں ہی ہے کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب ان کا پوتا ہوا تو انہوں نے اپنے پوتے کو اسی وقت بسم اللہ کرائی، اور ساتھ ہی کہا کہ چشتیہ، قادریہ، سروردیہ اور نقشبندیہ میں بچے تمہیں میں خلافت دیتا ہوں. یہ 4 سال کا بچہ کس کا شیخ بنے اور کیا تربیت کرے گا؟ حضرت نے 4 سلسلوں کی خلافتیں بھی دے دی. سلوک طے کر کے، مراقبات کر کے، پھر کسی شخص کو اگر شیخ خلافت دیتا ہے چاہے وہ بیعت نہ بھی ہو، یہ کوئی حرج نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ تھے، انہیں خلافت دی تھی، اور انہوں نے لکھا تھا، مفتی احمد الرحمان صاحب، قاری سعید الرحمان صاحب پنڈی والے، ان کے جو والد تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے لکھا سہارنپور سے کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا سلوک پورا کروا کے کہ بیعت کے خلافت کے لیے اہل ہونا شرط ہے، بیعت شرط نہیں. تو وہ خلافت اس طرح ہوئی تھی. اس سے خان صاحب نے جن لوگوں کو خلافت دی اور سلوک بھی طے نہیں کروایا، ان میں ایک نام ہم نے لیا تھا کہ ان کو خلافت ملی تھی. 2 آدمی ہم نے کہے تھے. ایک ان میں سے تھے مولانا شاہ احمد درانی صاحب کے والد، یہ میرٹھ کے تھے. میرٹھ میں معلوم نہیں اب محلہ مولویان ہے یا نہیں ہے. میرٹھ میں ایک ہی جگہ پہ یہ سارے مولوی رہتے تھے. مولانا نورانی صاحب، شاہ احمد نورانی، جن کا بڑا نام تھا سیاست میں، ان کے والد تھے مولانا عبدالعلیم صدیقی. ان کو خلافت دی تھی مولانا احمد رضا خان صاحب نے، اور کوئی سلوک طے نہیں کیا تھا. دوسرے پنڈی جامع مسجد میں پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، یہاں مولانا عارف اللہ شاہ قادری صاحب ہوتے تھے. ان کے والد تھے مولانا حبیب اللہ. مولانا حبیب اللہ صاحب کو بھی مولانا نے خلافت دی تھی احمد رضا خان صاحب نے. تو مولانا شاہ احمد نورانی بیعت کرتے تھے لوگوں کو، وہ بیعت کرتے تھے، کہتے تھے، بتاتے تھے کہ میرے والد کو خلافت ہوئی میرے دادا سے بھی اور مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی. 2 پیر ہوئے نا. اور مدت ہوئی پڑھے ہوئے، خیال آتا ہے کہ شاید مولانا شاہ احمد نورانی کے دادا کا تذکرہ غوثیہ میں ایک جگہ آیا ہے. نام تھا ان کا عبدالحکیم جوش، شاعر بھی تھے اچھے. یہ تو ابا انس نورانی بتائیں گے کہ ان کے پردادا. تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے مولانا شاہ احمد نورانی کہ میں اپنے والد کی طرف سے بھی مجاز ہوں. میرے والد کو ایک خلافت دی تھی مولانا احمد رضا خان صاحب نے. وہ خلافت جو تھی وہ بغیر سلوک اور بغیر کسی چیز کے تھی، کیونکہ مولانا احمد رضا خان صاحب چاہتے تھے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے لوگوں کو خلافت دیں. دوسری مثال بھی ابھی پیش کرتا ہوں تاکہ وہ رد دیوبندیت پھیلے.
اور دیوبندی سارا ہندوستان مل کے کہے یہ کافر ہے۔ تو ایک خلافت تو حضرت نے وہاں دی تھی۔ شاہ احمد نورانی کہتے تھے ایک خلافت میرے والد صدیقی صاحب کو ملی تھی مولانا مرزا خان صاحب سے، دوسری خلافت ملی تھی میرے دادا عبدالحکیم جوش سے۔ اور یہ جو عبدالحکیم جوش تھے نا، انہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 2، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 3، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 4، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ 5، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 6، اور بقول حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے شیخ کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، حضرت نے بھی ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی۔ ہمارے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے یہ حضرت کی طرف سے خلافت تھی، ان 7 آدمیوں کو سب کو خلافت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے ملی تھی۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی بیعت کرتے تھے، خود فرمایا کہ میں بیعت کرتا ہوں، اپنے والد سے مجھے اجازت ہے، انہیں ان کے والد عبدالحکیم جوش سے اجازت ہے، انہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے خلافت پہنچی ہے، یہ خلافت تھی۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہے اب چین پڑھا؟ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے ایک خلافت، جیسے اس کی کئی مثالیں ہیں، یہ تو تاریخ کا باب ہے نا، اسے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اختلافات نے دیوبندی بریلوی یہ کس نے ان چیزوں کو اچھالا ہے۔ ان سب کے جد امجد ایک ہو گئے تھے طریقت میں وہاں پہنچ کے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے خلافت دی تھی مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو ہیں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، تفسیر، حاشی اواشی، اور بڑے بڑے صاحب علم تھے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے نام پر کراچی میں مدرسہ نعیمیہ قائم، جہاں حضرت مفتی صاحب ہوتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو جب خلافت ملی مولانا احمد رضا خان صاحب سے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شیخ شاہ علی حسین کچوچوی، کچوچا ایک جگہ ہے ہندوستان میں، کچوچا سے ہی خلافت ملی تھی مولانا احمد رضا خان صاحب سلسلہ قادریہ وغیرہ میں۔ انہوں نے کہا میرے شیخ شاہ حسین ابھی موجود ہیں کچوچا میں، حضرت جانے تو مجھے خلافت دیں، وہ تو بات ہے، میں حضرت کے ہوتے ہوئے کسی اور سے خلافت کیوں لے لوں؟ تو انہوں نے خلافت پلٹا دی تھی۔ اس لیے یہ سب لوگ اوپر جا کے دیکھو نا تو کہاں ملتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بھی دوں پھر بات ختم کریں۔ سید دیدار علی شاہ صاحب بعد میں لاہور آ گئے تھے، بریلوی مکتبہ فکر میں بہت نام کمایا۔ مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی، ان کو آپ پڑھیں، ان کی پوری سوانح ہیں، دیوبندیوں کے خلاف بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ یہ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں نے بخاری شریف مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تو جانتے تھے کہ ہم سب لوگ ایک ہی حضرت کے شاگرد ہیں، کیسے تکفیر کر سکتے تھے، اس لیے بالکل وہ اس کام میں نہیں پڑے۔ گولڑا کے لوگ بہت محتاط تھے، کبھی تکفیر میں آئے ہی نہیں، اس لیے کہ شخصی تکفیر کرنا کہ یہ شخص کافر ہے بہت ہی دشوار ہے۔ شخصی تکفیر میں بڑے بڑے اللہ کے بندے صاف دامن بچا کے نکل گئے۔ انہوں نے کہا نا بابا، یہ جملہ کفر کا ہے، یہ حرکت کفر کی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی کافر ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے معاذ اللہ۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس کام میں پڑے ہی نہیں، اور ان جیسا صاحب علم کون تھا؟ تو یہ جتنے بھی دیوبندی اور بریلوی ہیں بر صغیر میں ایک تیسرا طبقہ تھا، ندوہ والے تھے،
ان کفر کے چکروں میں پڑے ہی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ انہوں نے کہا جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے سیدھی طرح عمل کرو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تکفیر میں پڑھنے کی۔ ندوہ کے بعد گولڑا شریف، تیسرے حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، پشاور میں سلسلہ قادریہ کے مشائخ، مفتی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ مظہریہ، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ والے، یہ جتنے صوفیہ تھے نا یہ ان کاموں میں پڑے ہی نہیں، یہ مستقل تیسرا طبقہ تھا، اس لیے یہ کہتے تھے ہم بریلوی نہیں۔ اسی لیے شاہ مندورانی خود کہتے تھے تصوف کے باب میں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں ہمیں تو پھر دیوبندیوں کی بھی تو تکفیر لازم آتی۔ اور حال یہ تھا کہ ان مشائخ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ہم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہیں گے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے کہا تم بسط البنان اور اس کی عبارتیں پیش کرتے ہو نا حفظ الایمان کی، مولانا تھانوی کا جو عقیدہ تھا جب حفظ الایمان پہ اعتراض ہوا تو حضرت نے اس کو آسان عبارت میں لکھ دیا ایک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی تنقیص ان کی برائی کا میرے متعلق کہہ رہے ہو، میرے تو وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھوں۔ تو اب ایک شخص کہتا ہے یار یہ جو عبارت ہے میں نے بدل دی، وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے تیسری بات کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسی کے الفاظ آپ خود تبدیل کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو جو شخص اتنا وسیع القلب ہے کہ آپ کو عبارت بدلنے کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے میرے ذہن میں بھی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے بدل دیتا ہوں، اس شخص کو کس بنیاد پہ کافر کہنا ہے تم نے؟ اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی تکفیر بعد کے لوگوں نے نہیں کی، اور چونکہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب اس کے قائل تھے اس لیے انہوں نے یہ پورا ابواب لکھے ہیں اپنے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ میں ہمارے مفتیوں کو پڑھنی چاہیے، بڑا علم اور بڑا سیال قلم۔ مولانا جس موضوع پہ لکھنا شروع کرتے ہیں احمد رضا خان صاحب، کیا کہنے سبحان اللہ، کئی مرتبہ ان کی تحریر کو پڑھ کے ہم مرنا ہے بھائی، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کیوں کسی انسان کے خلاف اتنے چلے جائیں کہ اس کی خوبیوں کا بھی اعتراف نہ کریں۔ کئی جگہ لگتا ہے 7ویں 8ویں صدی کا کوئی فقیہ لکھ رہا ہے، اتنی زبردست عربی ہے، دو چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک حضرت نے جو سب و شتم کیا ہے دوسروں پہ، چھوڑو اللہ جانے اور ہو جانے، اور ایک جو انہوں نے کفر میں ہر ایک کو ندوہ والے کافر، دیوبند کافر، علی گڑھ کافر، فلاں کافر فلاں کافر، اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کو ہٹا کے مفتی صاحبان جو ہیں انہیں چاہیے کہ ان فتاویٰ کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اہل علم میں پچھلی صدی میں تحریر کے انداز کیا۔